الصلاة خير من النوم۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجیے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم۔ درود پاک پڑھ لیں، اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔ محترم بزرگوں، عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور کرم ہوا کہ اس نے ہم کو دین کا ایک اہم فریضہ ادا کرنے کے لیے مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ رب کا مزید کرم یہ ہوا کہ اس نے دین کی کچھ باتیں کہنے اور سننے کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ جو کہا جائے ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگوں، آج معاشرے کے اندر روزمرہ ایک نیا فتنہ، ایک نیا گناہ جنم لیتا جا رہا ہے۔ خاص طور سے جب سے انٹرنیٹ ایجاد ہوا، موبائل عام ہوا، جب سے روزمرہ ایک نیا فتنہ، ایک نیا گناہ ہماری خاص طور سے نوجوان نسل کے اندر پیدا ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے سے گناہوں کی کمی نہیں تھی، کہیں نمازوں کا چھوڑنا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے دوری، آپ علیہ السلام کی سنتوں کو چھوڑ دینا، دوسرے کے حقوق کو ہڑپ کر لینا، یہ بے شمار گناہ پہلے سے ہمارے درمیان موجود تھے۔ ان تمام بیماریوں کے ساتھ ساتھ ایک گناہ، ایک بیماری جو آج ہماری نوجوان نسل کے اندر بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، وہ والدین کی اطاعت و فرما برداری سے دور بھاگنا، والدین کی نافرمانی کرنا، یہ ایک ایسا عام گناہ بنتا جا رہا ہے جو آج ہر گھر کی، ہر محلے کی، ہر بستی کی داستان بنا ہوا ہے۔ آج کسی محلے سے خبر آتی ہے کہ بوڑھا باپ ہے جس کا ایک نوجوان بیٹا تھا جو بڑھاپے میں اس کا سہارا بنتا، لیکن اس نوجوان نے بوڑھے باپ کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ کسی محلے سے، کسی بستی سے خبر آتی ہے کہ بوڑھی ماں کو اپنی بیوی کے چکر میں آ کے گھر سے نکال دیا گیا، قتل تک کی نوبت آ جاتی ہے زمین و جائیداد جلد اپنے قبضے میں لینے کی وجہ سے۔ تو ایسے بے شمار واقعات آج ہمیں دیکھنے کو، سننے کو ملتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں، سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر یہ جرم، یہ گناہ آج اس قدر کیوں بڑھتا جا رہا ہے؟ کون لوگ اس کے پیچھے مجرم ہیں کہ جنہوں نے اپنے حقوق پورے نہیں کیے، جس کی وجہ سے آج عام طور سے ہر گھر کے اندر یہ داستان بنی ہوئی ہے کہ جب بچہ نوجوان ہوتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، اس کی دلی تمنا یہ بنتی جا رہی ہے کہ اب وہ ماں باپ کو لات مار کے الگ زندگی گزارے۔ یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ علماء نے جب ان تمام باتوں پر غور کی تو علماء کتابوں کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہوا کیونکہ والدین نے اپنے حقوق کو سمجھا کہ ہم بڑے ہیں، ہمارے حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کے ذمے لگائے ہیں، لیکن انہوں نے اولاد کے حقوق کو فراموش کر دیا۔ والدین یہ بھول گئے کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے حقوق اولاد کے ذمے فرض کیے ہیں، اسی طریقے سے کچھ حق اولاد کے بھی ہیں جن کو پورا کرنا والدین کے لیے ضروری ہے۔ مسلمانوں، یاد رکھو، اگر ہم نے اپنے ذہن کے اندر یہ بات رکھی کہ اللہ نے ہمیں بڑا بنایا ہے، میں باپ ہوں، میرا حق اولاد کے اوپر ہے، صرف یہیں تک ہمارے ذہن میں رہا اور اپنی اولاد کی پرورش صرف کھلا پلا کر جانوروں کی طرح ہم نے کی، تو جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو انہی جانوروں کی طرح وہ ہمارے ساتھ سلوک کریں گے۔ لیکن جو ماں باپ اپنی اولاد کے حقوق کو سمجھتے ہیں، ان کی تربیت کرنے کا جو انداز جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، اس انداز پر ان کی تربیت کرتے ہیں،
جو حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کے والدین کے ذمے لگائے ہیں، ماں باپ ان حقوق کو پورا کرتے ہیں تو وہ اولاد ویسی تربیت پائے گی جیسا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا کر گئے ہیں، اور پھر وہ ہمارے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے گی، بڑھاپے میں ہماری دیکھ بھال کرے گی، ہماری ضروریات کو سمجھے گی، باپ کا ادب و احترام کرے گی۔ لیکن جب ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہوگا کہ اولاد کے حقوق کیا ہیں، کس انداز میں تربیت کرنی چاہیے، تو ہم اپنی اولاد سے پھر اپنے حقوق کا مطالبہ کیسے کر سکتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے کی ایک مثال اس بارے میں علماء نے کتابوں کے اندر لکھی ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دربار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت کی خلافت کا زمانہ تھا کہ ایک بوڑھے شخص آپ کے سامنے آئے اور آ کر رونے لگے اور آ کر عرض کیا، اے امیر المؤمنین، میرا ایک بیٹا ہے، نوجوان ہے، اور میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں نے پوری زندگی اس کے اوپر خرچ کر دی، اسے کھلایا پلایا، اب وہ نوجوان ہو گیا، اب وہ مجھے آنکھیں دکھاتا ہے، اب وہ مجھے گھر میں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، مجھے گھر سے بھگانے کے لیے تیار ہے۔ آپ ذرا میرے نوجوان بیٹے کو بلائیں اور سمجھائیں کہ آخر وہ میرے ساتھ ایسا رویہ کیوں اختیار کیے ہوئے ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس نوجوان کو بلایا اور دربار میں بلا کر معلوم کیا کہ بھئی تمہارے بوڑھے باپ کی طرف سے شکایت ہے کہ تم اپنے بوڑھے باپ کی نافرمانی کرتے ہو۔ تو اس نوجوان نے سوال کیا کہ امیر المؤمنین، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے حقوق اولاد کے اوپر لگائے؟ کیا کوئی حق اولاد کا نہیں ہے جس کو والدین کے ذمے لگایا گیا ہو؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کے اوپر والدین کے حقوق کو فرض کیا ہے، اسی طریقے سے اولاد کے بھی کچھ حقوق ہیں جن کو والدین کے لیے پورا کرنا ضروری ہے، فرض ہے۔ تو اس نوجوان نے معلوم کیا، اے امیر المؤمنین، وہ کون سے حقوق ہیں، آپ ذرا بیان کیجئے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ سب سے پہلا حق باپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے پورا کرے، کہ جب باپ اپنی شادی کرے تو اپنی ہونے والی اولاد کے لیے نیک صالح ماں کا انتخاب کرے، ایسی لڑکی چنے جو سیرت بھی جانتی ہو، جو نبی کے طریقے پر بھی چلتی ہو، جو نمازیں بھی پڑھتی ہو، جسے ازواج مطہرات کی زندگی کے بارے میں معلوم بھی ہو، جو سمجھتی ہو میں مسلمان ہوں، میرے لیے سر پر دوپٹہ رکھنا ضروری ہے، ماں باپ کا ادب و احترام بھی کرتی ہو، بڑوں کا ادب کرنے میں آگے ہو، تو ایسی لڑکی کو وہ اپنی ہونے والی اولاد کے لیے چنے۔ دوسرا حق حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب اولاد ہو جائے تو دوسرا حق باپ کے لیے ضروری ہے کہ باپ جب اولاد ہو جائے تو اس کا اچھا نام رکھے، جس کے معنی بھی اچھے ہوں، سننے میں بھی بھلا معلوم ہو، خوبصورت نام رکھا جائے۔ اور تیسرا حق یہ ہے کہ اپنی اولاد کو دینی تعلیم دی جائے، قرآن کریم کے علم سے آراستہ کرایا جائے۔ تو اس نوجوان نے جب یہ تینوں باتیں سنی تو وہ کہنے لگا، اے امیر المؤمنین، میرے باپ نے ان میں سے کوئی بھی حق ادا نہیں کیا، کیونکہ میرے باپ نے ایک مجوسی عورت سے شادی کی جو مسلمان نہیں تھی بلکہ کافر تھی۔ دوسرا حق آپ نے بیان کیا کہ اچھا نام رکھا جائے، میرے باپ نے میرا بہت غلط نام رکھا جس کے معنی آتے ہیں بدصورت کے، میرے باپ نے میرا نام جعل رکھا، جعل عربی کا لفظ ہے جس کے معنی آتے ہیں سیاہ فام، بدصورت۔ اور تیسرا حق عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بیان کیا تھا کہ قرآن کریم کی تعلیم دی جائے۔ تو اس نوجوان نے کہا، اے امیر المؤمنین، میرے باپ نے قرآن کریم کی تعلیم کے نام پر مجھے ایک لفظ بھی نہیں سکھلایا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس نوجوان کی طرف سے ہٹ کر اس بوڑھے شخص کی طرف متوجہ ہوئے اور بات کی کہ جب تم نے اپنے حقوق ادا نہیں کیے جو اللہ نے تمہارے لیے فرض کیے تھے کہ تم اولاد کے ان حقوق کو پورا کرو، تم نے ان میں سے ایک بھی حق پورا نہیں کیا، تو تمہیں کوئی حق نہیں بنتا کہ تم اپنی اولاد سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرو۔ یہ کہہ کر مقدمہ اپنی عدالت سے خارج کر دیا۔ مسلمانوں، اگر آج ہم اپنے معاشرے کا، اپنے گھروں کا، اپنی بستیوں کا جائزہ لیتے ہیں
تو ہمیں بہت ہی کم ایسے لوگ ملیں گے جو اولاد کے حقوق کو سمجھتے ہوں، جو تربیت کرنے کا انداز ہو اس انداز پر تربیت کرتے ہوں۔ آج صرف اولاد کو کھلانا پلانا، اچھا لباس پہنا دینا اور تھوڑی سی انگریزی بولنا سکھا دینا، اس کو تربیت سمجھا جاتا ہے۔ مسلمانوں، اسلام دنیاوی تعلیم کے خلاف نہیں ہے، بلکہ حالات کے اعتبار سے دنیاوی اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں دلائی جائیں، اعلیٰ تعلیم اپنی اولاد کو دلائی جائے، اسلام اس کی مخالفت نہیں کرتا، بلکہ اسلام کا کہنا یہ ہے کہ ان دنیاوی تعلیمات کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو دینی تعلیم بھی دی جائے، اسے دین سے اتنا سمجھا دیا جائے تاکہ وہ سمجھنے لگے کہ میں مسلمان ہوں، میری کیا ذمہ داریاں ہیں، کن کے حقوق میرے اوپر لگائے گئے ہیں۔ بتاؤ، جب اولاد کو ہم یہ نہیں سکھائیں گے کہ بڑوں کا درجہ کیا ہے، ماں باپ کا مرتبہ کیا ہے، ماں باپ کے ادب و احترام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سی بشارتیں سنائی ہیں، ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرنی ہے، جب ہم نے اپنی اولاد کو ان میں سے کوئی بات نہ سکھائی ہوگی تو وہ بڑے ہو کر ہمارا ادب و احترام کہاں سے کریں گے؟ وہ بڑے ہو کر ہماری بات کہاں سے مانیں گے؟ پیر ذوالفقار نقشبندی مدظ اللہ العالی پاکستان کے بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی اولاد کی تربیت کرنا چاہتا ہے، تربیت کے موضوع پر جتنی بھی کتابیں لکھی گئی، جتنے بھی مقالے لکھے گئے، ان تمام کتابوں کا نچوڑ یہ 3 باتیں میں تمہیں بتا کر جاتا ہوں۔ جو شخص اپنی اولاد کو ان 3 باتوں کا پابند بنا لے گا تو پیر صاحب فرماتے ہیں کہ اس کی اولاد اپنے وقت کی ولی بن جائے گی۔ وہ 3 باتیں پیر صاحب نے بیان کی کہ سب سے پہلے اپنی اولاد کو اس بات کا پابند بنایا جائے کہ وہ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے والا بن جائے۔ دنیاوی کوئی نقصان کر دے، گھر کا کوئی بھی نقصان کر دے، پیسے کا نقصان ہو جائے، ہر نقصان برداشت کر لیا جائے، لیکن اگر بچہ نماز چھوڑ دے تو اس پر تنبیہ ضرور کی جائے، اسے برداشت نہ کیا جائے۔ سب سے پہلا یہ کہ اپنی اولاد کو 5 وقت نماز پڑھنے کا پابند بنا دیا جائے۔ دوسری بات جو اپنی اولاد کے اندر پیدا کرنا ضروری ہے، پیر صاحب بیان فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو اس بات کا پابند بنایا جائے کہ وہ کیسے بھی حالات آ جائیں ہمیشہ سچ بولے، کبھی جھوٹ نہ بولے، کیسی بھی حالات پیدا ہو جائیں اپنی اولاد کو تعلیم یہ دی جائے کہ اسے ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ اور تیسری بات پیر صاحب بیان فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو یہ چیز سکھائی جائے، اس کا پابند بنایا جائے کہ وہ اپنے بڑوں کا، دوسروں کے کام آ کر اپنے دل کے اندر خوشی محسوس کرے کہ میں نے اپنے بڑے کا یہ کام کیا، فلاں کے میں کام آیا، فلاں کے کام آنے کی وجہ سے میرے دل کے اندر یہ خوشی ہو رہی ہے۔ تو یہ 3 باتیں اگر کوئی اپنی اولاد کے اندر ان 3 باتوں کو پیدا کرے گا تو پیر صاحب بیان فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ اپنے وقت کا ولی اور بزرگ بن جائے گا۔ آج ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تعلیم پر پیسہ بہت خرچ کرتے ہیں، بے شمار پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، لیکن وہ صرف اور صرف دنیاوی تعلیم پر پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ مسلمانوں، انگلش میڈیم کی تعلیم پر پیسہ خرچ کرنا گناہ نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ بھی حق بیان کیا تھا کہ اپنی اولاد کو دینی تعلیم بھی دی جائے تاکہ وہ اپنے بڑوں کے حقوق کو سمجھ سکے، پہچان سکے، اس اعتبار سے وہ ہمارے ساتھ رویہ اختیار کرے، ہمارا ادب و احترام کرے۔ آج ہوتا یہ ہے کہ دنیاوی تعلیم میں اولاد اتنی آگے نکل جاتی ہے، یہودیوں کی تعلیم میں اتنی آگے نکل جاتی ہے کہ وہ ان کے طرز عمل پر چلنے والی بن جاتی ہے۔ ایک واقعہ سنا کر میں بات ختم کرتا ہوں۔ پیر صاحب نے لکھا ہے امریکہ کے اندر ایک عدالت میں ایک مقدمہ پیش کیا گیا۔ یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر صرف ہم نے اپنی اولاد کو یہودیوں کی تعلیم دی اور دین سے دور رکھا تو وہ ان کی تعلیم حاصل کرتے کرتے جو ان کے ذہن کے اندر باتیں ہوتی ہیں وہ ہماری اولاد کے اندر پیدا ہو جائیں گی۔ تو عدالت کے اندر مقدمہ آیا، ایک بوڑھی ماں نے اپنے نوجوان بیٹے کے خلاف مقدمہ یہ کیا کہ جج صاحب میں عدالت سے درخواست کرتی ہوں کہ میں بوڑھی عورت ہوں اور میرا نوجوان بیٹا میرے ساتھ گھر میں رہتا ہے، 2 کمروں کا گھر ہے، اگل بغل میں ہم دونوں زندگی گزارتے ہیں، میرے بیٹے نے ایک کتا پالا ہوا ہے اور وہ 24 گھنٹے میں سے
5-7 گھنٹے اس کتے کی خدمت میں دیتا ہے، اسے ٹہلانے کے لیے لے جاتا ہے، اسے کھلاتا ہے، اسے پلاتا ہے، اسے نہلاتا ہے۔ میں عدالت سے درخواست کرتی ہوں کہ میرے نوجوان بیٹے کو اس بات کا پابند بنایا جائے کہ 24 گھنٹے میں سے وہ صرف 2 منٹ کے لیے آ کر مجھ سے یہ پوچھ لے کہ امی جان تمہاری طبیعت ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ تو جب نوجوان کو پتہ لگا، اس نے بھی اپنے وکیل کیے، اس کے وکیل بھی عدالت میں گئے، جج صاحب کے سامنے بحث ہوئی۔ اس کے بعد امریکہ کی عدالت سے یہ فیصلہ آیا، جہاں یہودیوں کا قانون ہے، عدالت نے فیصلہ یہ دیا کہ اگر بوڑھی ماں کو تکلیف ہے کہ اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو امریکہ کے اندر اولڈ ہوم کے نام سے بوڑھوں کے گھر بنے ہوئے ہیں، وہ وہاں جا کر رابطہ کرے اور بوڑھوں کے گھر میں جا کر زندگی گزارے۔ رہا کتے کا مسئلہ، تو انہوں نے کہا کہ کتے کے اس نوجوان کے اوپر حقوق ہیں، یہ اسے کھلائے گا بھی، پلائے گا بھی، نہلائے گا بھی، ٹہلائے گا بھی، یہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے۔ تو بتاؤ، جن ممالک کے اندر اور جن کی تعلیم کے اندر، جن کے قوانین کے اندر ماں باپ کا یہ مقام ہو، جب ہم ان کی تعلیم کے اندر اپنی اولاد کو اس قدر گھسا دیں گے کہ اپنی تعلیم کو چھوڑ کر صرف دنیاوی تعلیم انہیں دینے لگیں گے، تو وہ نوجوان ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیوں نہ کریں گے؟ ان کے یہاں اولاد سے زیادہ کتوں کو توجہ دی جاتی ہے۔ پیر صاحب نے اس کے ساتھ ایک واقعہ اور نقل کیا، فرماتے ہیں کہ میرا ایک دوست ہوائی جہاز میں سفر کر رہا تھا، پاس میں انگریز جوڑا بیٹھا ہوا تھا، ان سے ہائی ہیلو ہونے کے بعد جب بات چیت شروع ہوئی تو معلوم کیا کہ بھئی تمہارے کتنے بچے ہیں؟ تو انہوں نے تعجب خیز جواب دیا۔ پیر صاحب نقل کرتے ہیں اپنی کتاب کے اندر، انہوں نے کہا کہ ہم اولاد سے بہتر کتے پالنا پسند کرتے ہیں۔ انہوں نے معلوم کیا بھئی ایسی کون سی وجہ ہو گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ اولاد وفادار نہیں ہوتی، کتے وفادار ہوتے ہیں۔ تو جہاں ماں باپ کے بارے میں یہ تصور ہو اولاد کا، اور اولاد کے بارے میں ماں باپ کا یہ تصور ہو، تو بتاؤ وہاں زندگی سکون سے کیسے گزر سکتی ہے؟ اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی اولاد کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی اعتبار سے بھی تعلیم دی جائے، ان کی تربیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ